اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں آپ کو باادب بانصیب بے ادب بے نصیب کے حوالے سے کچھ معلومات بتا رہا تھا۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین اسلام کے بارے میں بتایا، اور سن 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کے چلے گئے تھے۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سیکھا ہے دین کو، اور ان کے بعد جو ہے وہ تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے ہمیں دین کے بارے میں بتایا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ تابعین میں یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تک تو سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک پر ہی تھے لوگ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا رہے تھے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک مذہب ان کے دین پر ہی تھے سارے، اور ان سے پھر تابعین نے سیکھا تھا۔ تو پھر یہ انہوں نے جو ہے نا جب کتابیں لکھی تھیں تو کوئی حنفی بن گیا، کوئی مالکی، کوئی شافعی، کوئی حنبلی، تو یہ مسلک انہوں نے بنائے تھے۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ جیسے مسلک جو ہوتا ہے نا، مسلک امت کو جوڑتا ہے۔ مثال کیا ہے کہ جیسے نماز سب اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں، مگر سب کا طریقہ ہاتھ باندھنے کا ایک جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں مسلک بتاتا ہے کہ جیسے حنفی کسی طریقے سے ہاتھ باندھ رہا ہے تو مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، ہاتھ باندھنے کے طریقے میں فرق آ گیا، لیکن نماز سارے اکٹھے ہو کر ایک ہی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے مسلک پہ چلنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ایک امت بن کے اس کے اوپر عمل کرنا۔ اچھا، فرقہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ امت کو توڑتا ہے۔ فرقے سے مراد جب سب اپنی اپنی الگ الگ مسجد بنا کر نماز پڑھتے ہیں اور دوسری مسجد والوں کو کافر تک کہہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ فرقے میں یہ ہوتا ہے کہ سب ایک ساتھ پھر نماز نہیں پڑھتے، سب اپنی الگ الگ مسجدیں بنا لیتے ہیں اور نماز بھی اکٹھے نہیں پڑھتے اور دوسروں کو کافر تک بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلک کی حد تک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حنبلی، مالکی، شافعی، ٹھیک ہے نا، حنفی ہیں، حنبلی ہیں، اور یہ مسلک میں یہ سب ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور اکٹھے نماز پڑھتے تھے۔ اب پھر فرقے بن گئے۔ اب جیسے قادیانی ہیں، قادیانیوں نے نبوت کا دعوت کر دیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے، کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع انہوں نے ایک نبی کا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر بریلوی ہیں، بریلوی حنفی ہیں، یہ بھی کہلاتے ہیں۔ پھر دیوبندی ہیں، یہ بھی حنفی کہلاتے ہیں۔ تو بھئی جب آپ دونوں حنفی ہو تو پھر اکٹھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر آپ کی تعلیمات امام ابو حنیفہ کے مسلک کے اوپر ہیں، مسلک تو سارے ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں، یہ مثال آپ کے سامنے ہے، تو پھر آپ لوگ اکٹھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے؟ اب بات کیا ہے، جیسے اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کی اپنی علیحدہ مسجدیں ہیں، شیعہ ہیں، اہل تشیع، ان کی علیحدہ مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہو کیا رہا ہے بچوں؟ وہ یہ رہا ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سن 10 ہجری کو ہمیں بتا دیا کہ دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اپنے عالم کے بغیر دین کو نامکمل سمجھنا کفر تک لے جاتا ہے انسان کو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہی عمل کرنا ہے، اور جیسا کہ ہمیں صحابہ نے، تابعین نے بتایا ہے، اور مختلف مسلک کی کتابوں میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اب احتیاط سے کام لینا ہے،
اب ہو کیا رہا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ قادیانی ہیں، انہوں نے اپنا ان کا جو یعنی کہ عالم ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے بغیر ان کا دین مکمل نہیں ہوتا، وہ اپنے دین کو مکمل نہیں سمجھتے، جبکہ دین تو سن 10 ہجری کو مکمل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اب اسی دین پہ چلنا ہے نا، اب اس میں کوئی اور تبدیلی نہیں کر سکتے ہم۔ جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی علماء ہیں سارے مسلک کے، سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہی آگے بتانا ہے۔ جیسے حجت الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ میری باتیں اگلے لوگوں تک پہنچائیں اور اگلے لوگ پھر ان سے اگلے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ان کی باتوں کو ہی آگے سے آگے لوگوں کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ یہ صرف ہمارا صرف اتنا سا کام ہے۔ اب کوئی نئی چیزیں اگر لے کر آتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں اس کے اندر، اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عالم کے بغیر، جیسے قادیانی اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کے بغیر دین کو نامکمل سمجھتے ہیں، بریلوی جو ہے وہ اپنے اعلیٰ حضرت کے بغیر اپنے دین کو نامکمل سمجھتے ہیں، یا دیوبندی ہیں یہ اپنے علماء کے بغیر اپنے دین کو نامکمل سمجھتے ہیں، یا اہل حدیث ہیں یا شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو بھی اپنے دین کو اپنے علماء کے بغیر نامکمل سمجھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں بتا دیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو اب یہ سوچ ہماری، اگر میں کسی کو بھی اپنے پاس سے کافر نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، میں لکھ کے بھی بتا رہا ہوں کہ میں کسی کو بھی کافر کا فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن میں آپ سب کو یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے عالم کے بغیر دین کو نامکمل سمجھنا کفر تک لے جاتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی نفی کر رہے ہو، اور اپنے عالم کے بغیر آپ لوگ اپنے دین کو نامکمل سمجھتے ہو۔ اور یہ بات آپ خود اس کے اوپر سوچو کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کہ کیسے ہم ایک امت بن کے رہیں، اور اپنی باتوں پہ آپ لوگ غور کریں، اپنی تعلیمات کے اوپر آپ لوگ غور کریں۔ السلام علیکم۔